السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ الرحمن کی 65 سے 78 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ یا مشدد ہے، یا دو مرتبہ پڑھا جائے گا، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، ایک اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، ایک اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر۔ الف پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا اور حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کو مد کے ساتھ ملا کر 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آلائی، با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دال نرمی والا حرف ہے اور نرمی سے ادا کیا جائے گا، مشدد بھی ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ با پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، زیر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ نون پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ غود مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور الف مدہ بھی بن رہا ہے۔ نغوختان، خا حروف حلقی میں سے ہے اور تا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، قف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بھی یا مشدد ہے، 2 مرتبہ جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، مد ہے، بڑی مد ہے، 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا اور الف مدہ بھی ہے، زیر کی حرکت حمزہ کے نیچے ہے۔ با مشدد ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ذال نرمی والا حرف ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، مشدد بھی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ خوا ساکن ہے، خوا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، 2 پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ اور میم مشدد ہے، میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ اوپر پیش کی حرکت ہے، اور را کے میم کے ساتھ بھی ملا کر پڑھا جائے گا، میم مشدد ہے، یہاں پر الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہا سینے والی ہا ہے، نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جاتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ را پر کھڑی زبر ہے، را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا اور موٹی بھی پڑھی جائے گی۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حاری ہے تو 2 پیش کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، یہاں پر الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ حور مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ
واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور دو پیش کی تنوین را پر ہے تو را موٹی بھی پڑھی جائے گی، اور دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو میم مشدد یہاں ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا۔ قاف موٹی قاف ہے، ساکن ہے، قلقلے کے ساتھ مقصورات، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بھی بن رہی ہے، را پر کھڑی زبر ہے، موٹی بھی پڑھی جائے گی اور ایک الف کی مقدار کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا۔ دو پیش کی تنوین میں اخفا ہوگا کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ رہی ہے، اور فا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر الف مدہ بن رہی ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بنے گی، ایک الف میں مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی، اور یہاں پر میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ لم یتو، تو ساکن ہے، قلقلے والا حرف ہے، قلقلے کے ساتھ یطمثہن، تا نرمی والا حرف ہے، نرمی سیٹی نہیں ہوگی، ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین آ رہا ہے تو نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ انسن قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان۔ با ساکن ہے، با ساکن کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف مدہ کے ساتھ 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ وقف کی صورت میں دو پیش کی تنوین گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ اس کی ہجہ اس طریقے سے ہوگی، جیم الف نون مد زبر جان، نون دو پیش نون، جانن، وقفن جان۔ یہاں پر یا مشدد ہے، یا مشدد کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور الف مدہ بھی، الف مدہ میں بڑی مد ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با مشدد ہے، اسے بھی جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، اسے ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ذال نرمی والا حرف ہے، ذال کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور ایک اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ با پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر تا مشدد ہے، تا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ متکئین، حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ رافن، را پر زبر کی حرکت ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، فا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے خا آ رہی ہے۔ غاد، غاد ساکن ہے، غاد کو خا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہی ہے، 2 زیر کی تنوین میں غنہ ہوگا، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عبقری حسان، اور را ساکن، را مشدد ہے، را مشدد کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور ایک اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں تنوین کی حرکت ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حاری ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارك اسم ربك ذو الجلال والإکرام۔ با پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے تبارک اسم، را پر زبر کی حرکت ہے، را موٹی پڑھی جائے گی، کاف کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، سین ساکن ہے، میم با
مشدد ہے، با کو جماؤ کے ساتھ اور 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ذال نرمی والا حرف ہے، ذال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام ساکن ہے۔ ذل جلالی، ربک ذل جلالی، لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف میں مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا اور لام ساکن کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ والاکرام، ہم کاف باریک ہے، ساکن ہے، کاف کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی 65 سے 78 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی 65 سے 78 تک آیات کو تجوید اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔